السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن مجید خلاصہ کا جو ایک مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج ہم نواں پارہ قال الملأ کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس پارے کا خلاصہ بھی ہم دو حصوں میں کریں گے۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ، اور نمبر 2 سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ۔ گزشتہ پارہ ولو اننا میں سورۃ الاعراف کی مجموعی 206 آیات میں سے 87 آیات آئی تھیں، لہٰذا اس پارے میں سورۃ الاعراف کی بقیہ 119 آیات ہیں، اور پھر مصحف کی ترتیب سے جو 8ویں صورت ہے سورۃ الانفال، وہ بھی اسی نویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 تک یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ تو نویں پارے کا پہلا حصہ سورۃ الاعراف کی آخری 119 آیات جو 14 رکوعوں میں ہیں، اور دوسرا حصہ سورۃ الانفال کی پہلی 30 آیات جو 3 آیات زائد کے ساتھ 4 رکوعوں میں ہیں۔ اس طرح اس پارے میں مجموعی طور پر آیات کی تعداد 149 ہے، جو کہ 3 آیات زائد 18 رکوعوں میں آئی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں پہلا حصہ سورۃ الاعراف کی آخری 119 آیات، یعنی آیت نمبر 88 سے 206 تک۔ اس حصے میں 7 باتیں نمایاں ہیں۔ نمبر 1 انبیاء کے قصص کا بقیہ اور منکرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ نمبر 2 عہد الستو کا ذکر۔ نمبر 3 بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ نمبر 4 تمام کفار کی مثال۔ نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ نمبر 6 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات اور اس کے ساتھ تسلی۔ نمبر 7 قرآن کی عظمت کا بیان۔ سب سے پہلا موضوع انبیاء کے قصص کا بقیہ اور منکرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس پارے کے شروع میں اس قصے کا بقیہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی، تو ان کے متکبر سرداروں نے انہیں دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھا۔ بالآخر آپ کی قوم بھی گزشتہ متکبر قوموں کی طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کے حوالے سے اپنی سنت کو بیان فرمایا کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم انہیں تنگی و تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ الغرض جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے، تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اہل مکہ کو متنبہ فرمایا کہ اگر تم بھی انہی متکبرین منکرین کے راستے پر چلتے رہے، انہی کے طور طریقوں کو اختیار کیے رکھا، تو پھر تمہیں بھی عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ آتا ہے۔ اس طرح پچھلے پارے کے 5 اور اس پارے کے 1 قصے سمیت سورۃ الاعراف میں 6 انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلے 5 قصے اختصار کے ساتھ، جبکہ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے دونوں پہلو یہاں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا پہلو سمندر پار کرنے اور فرعون کی لشکر کے غرق ہونے سے پہلے فرعون کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، اور دوسرا حصہ جب فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنو اسرائیل کو دریا یا سمندر پار وادی سینا میں ان کے ساتھ پہنچ گئے، تو
تو وہاں پیش آنے والے واقعات اور اپنے بنو اسرائیل کے ساتھ ان کے جو معاملات ہوئے ان کا بیان۔ اس طویل واقعے کے بعد ہمیں وہ عہد الستو بھی اسی صورت کے اسی حصے میں نظر آتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد بلعام بن باعورا، جس طرح کے نام روایات میں آتا ہے، اس شخص کا قصہ ہے۔ یہ بلعام بن باعورا جسے اللہ نے علم و شرف عطا کیا تھا، لیکن اس کی بدبختی اس پر غالب آ گئی کہ اس نے اپنے علم کو دنیا کے چند ٹکڑوں کے عوض فروخت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کتے کی طرح ہے جو بہر صورت ہانپتا ہی ہے، چاہے اس پر حملہ کیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے۔ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی حرص کی ہے، کیونکہ کتے پر کوئی چیز پھینکی جائے تو خواہ وہ اسے مارنے کے لیے پھینکی گئی ہو، وہ اپنی زبان نکال کر اس پر اپنی طبعی حرص کی بنیاد پر لپکتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اس طرح جو شخص دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جائے وہ بھی ہر موقع سے دنیا کا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ہر حال میں ہانپتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن اور انس میں سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو کافر ہوں گے، ان کے جہنم میں جانے کا اصل سبب بیان فرما رہے ہیں، ان کے کفر کا اصل سبب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل و دماغ، آنکھیں اور کان، الغرض مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے میں اسے کام دیتی ہیں، لیکن ایمان کے حوالے سے جب کوئی انسان ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور کافر کا کافر ہی رہتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو محض کھانے پینے اور عارضی مفادات تک محدود رکھتے ہیں، جو کہ جانوروں کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ تو ایسے غافلوں کو جنہوں نے اپنی آخرت کو بھلا دیا اور اپنی صلاحیتوں کا ہدف اسی دنیا کو بنا لیا، ان کے نصیب میں اللہ نے جہنم کا عذاب لکھ دیا ہے۔ اسی حوالے سے پھر قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور ساتھ ہی تسلی دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا ولی و سہارا اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کتاب نازل کی۔ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ آپ درگزر کا رویہ اپنائے رکھیے، اسی حالت میں کہ نیکی کا حکم بھی چلتا رہے اور جاہلوں کی طرف دھیان بھی نہ دیجیے۔ آخری آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس کی ابتدا میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی تھی، اس کے اختتام میں بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کا بیان ہوا ہے۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے، اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی غفلت سے بچ کر اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر آخر میں مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی آیت سجدہ رہی ہے، جس میں اس چیز کا بیان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کے قرب میں رہتے ہیں، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی 30 آیات ہمارے سامنے ہیں جو اس نویں پارے میں آتی ہیں۔ یہ سورت کیونکہ مدینہ منورہ سے نسبت رکھتی ہے، یعنی مدنی ہے، تو جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔
اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بہت نمایاں ہے۔ اس حوالے سے 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 مومنین کی 5 صفات، نمبر 3 جہاد کے حوالے سے اصول ہدایات اور یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب۔ جہاں تک پہلی بات ہے غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے حوالے سے ہی پہلی آیت ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الانفال بھی اس حوالے سے ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، یعنی آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ لہٰذا اس سورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں ابھی تک کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی رہنمائی ابھی تک نہیں ملی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے مومنین کی 5 خصوصی صفات۔ مال غنیمت کی تقسیم کے اصولی حکم کے بیان کے ساتھ ہی سچے مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی خشیت، نمبر 2 تلاوت قرآن سے ایمان کا اضافہ، نمبر 3 رحمان پر توکل، نمبر 4 نماز کی حفاظت، اور نمبر 5 اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کی روش۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے کچھ واقعات بیان ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسرا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے جہاد کے حوالے سے اصول ہدایات، یعنی اس حصے میں جہاد کے حوالے سے ایسے اصول بتائے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمان اپنے دلوں کو زندہ رکھتا ہے اور عزت و سعادت کا اپنا مطلوبہ مقام پا سکتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطبین کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ ان میں سے 5 مرتبہ اسی پارے میں، یعنی پارہ نمبر 9 میں، آیت نمبر 15 ہے، 20، 23، 27 اور 29، جبکہ ایک دفعہ یہ خطاب جو چھٹا خطاب ہے وہ 10ویں پارے میں آئے گا، آیت نمبر 46 میں۔ تو جو پہلا خطاب ہے آیت نمبر 15 میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یعنی اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکرا جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ پھر تیسرا خطاب آیت نمبر 24 میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، یعنی اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اس کا تقوی قائم رکھو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، یعنی حق و باطل کی واضح پہچان عطا فرما دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب کیونکہ 10ویں پارے میں آتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین کی جو خصوصی صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔